ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں، ڈے بائی ڈے، روزانہ ہم اپنی قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اسکول پڑھنے والے، جیسے جیسے آپ کا امتحان کا دن قریب آتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تیاری کرتے ہیں۔ جتنا امتحان قریب آتا ہے اتنی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ 5 ایئرس پیپر، 5 سالہ پیپر، کسی سارا سال جس طالب علم کو نہیں پوچھتے اب اسی کو ڈھونڈ رہے ہوتے کیونکہ وہ قابل ہے، اس نے سبق یاد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد نوٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے اس کو پکڑو، اس کو سبق آتا ہے وہ سکھا دے گا۔ امتحان میں 1 ہفتہ رہ جائے اب رات کو نیند نہیں آتی، اب ساری رات تیاری۔ ایسا ہی ہے نا، صبح امتحان ہو، وہ رات تو ساری ٹینشن میں گزری ہماری۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہارا امتحان قریب آتا ہے، تمہیں فکر شروع ہو جاتی ہے، کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہر گزرنے والا دن میں قبر کے امتحان کے قریب ہو رہا ہوں؟ ہم نے قبر میں جا کر بھی ایک امتحان دینا ہے۔ اسکول کے پیپر میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا مجھے بتاؤ نا، دوبارہ اگلے سال پھر وہی جماعت پڑھنی پڑے گی، اور تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ لیکن قبر کے امتحان میں جو فیل ہوا نا، اس کو ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ سپلیمنٹری ضمنی پیپر دینے کا موقع دیا جائے گا، نہیں، ادھر امتحان ہوا، ادھر فیل ہوا، ادھر جہنم کا عذاب شروع ہو گیا، یہ ایک ہی بار دینے کا موقع ملے گا۔ سمجھو بات کو، میں نے بھی وہ امتحان دینا ہے، آپ نے بھی وہ امتحان دینا ہے۔ 5ویں جماعت، 6ٹھی جماعت، 8ویں جماعت، 10ویں جماعت، گریجویشن، FA، اس کے امتحان کی کتنی فکر، جس کا پیپر سلیبس بھی پتا ہے، تاریخ بھی پتا ہے، کس تاریخ کو ہوگا، کتنے بجے ہوگا، یہ بھی پتا ہے، مگر ایک امتحان ایسا ہے جو آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی ہو سکتا ہے، اس کی تیاری کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا۔ یہ کیسی غفلت ہے، یہ کیسی سستی ہے۔ اے میرے نوجوان، بڑی تعداد میں ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، آپ سب نوجوان ہیں، اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں اللہ کو ناراضی والے کام کرتے ہیں؟ تو ایک کام آج، پہلا میسج آج کے بیان کا لے لیجئے کہ انشاءاللہ اب روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیے، رحمتیں نازل ہوں گی۔ ایک درود پڑھیں 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ فائدہ ہے نا، گناہ بھی تو کر رہے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، توبہ بھی کرتے رہیں، گناہ بھی انشاءاللہ معاف ہوں گے۔ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا، اور ان 2 واقعات سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، کیسا مہربان ہے، کیسا احسان کرنے والا ہے، کیسا نوازنے والا ہے۔ دنیا کا دستور ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کہیں نوکری کرتے ہوں، آپ کا سیٹ آپ پر بڑا مہربان ہو، تنخواہ ٹائم پہ دے، کبھی کبھی بونس بھی دے دے، ٹائم پہ چھٹی بھی دے دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کو میری بات بری نہیں لگنی چاہیے۔ کوئی آپ کو قرضہ دے دے، نوکری دلا دے، مہربانی کر دے، آپ کہتے ہیں یار اس نے تو مصیبت میں کام آیا تھا، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جس رب نے ہم پر اتنی مہربانیاں کی ہوں، جس کی صبح و شام نعمتوں میں اور آپ جی رہے ہوں، اس کی ناراضگی کا خیال نہیں آتا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ہم پر غضبناک نہ ہو جائے، جس نے اتنی مہربانیاں کی ہوں۔ 2 واقعات ذرا سنیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ ایک بار دریائے نیل کے ساحل پر آپ گئے، آپ نے اپنی سوچ میں مگن تھے کہ آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ دریا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے سوچا یہ بچھو دریا میں کیا کرنے جا رہا ہے؟ آپ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے، کنارے پر پہنچے، وہاں دیکھا کہ دریا کے کنارے سے ایک مینڈک باہر نکلا، اور وہ بچھو اس مینڈک کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہ مینڈک اس کو لے کے چلنے لگا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا راز ہے کہ بچھو کو دریا پار کرانے کے لیے مینڈک کا انتظام۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے کہ دیکھوں یہ کوئی راز ہے اللہ کا۔ دریا کنارے پہ مینڈک پہنچا، بچھو اتر گیا، اتر کر بچھو پھر جانے لگا۔ آپ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب وہاں دیکھا کہ ایک درخت کے پاس جا کر وہ بچھو کھڑا ہو گیا، اس درخت کے نیچے ایک بندہ مدہوش، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے، بے ہوش،
اور اس بے ہوش آدمی کو مارنے کے لیے ایک بڑا سانپ اپنا پھن پھیلائے تیار ہے کہ اب اس نے اس بے ہوش آدمی کو مار دینا ہے. اس بندے کو پتہ بھی نہیں وہ بے ہوش ہے. اتنے میں بچھو آیا اور اس نے تیزی کے ساتھ سانپ کو ڈنک مارا. سانپ اس ڈنک سے مر گیا. بچھو واپس چلا گیا. بندہ بے ہوش ہے, سانپ مارنے کے لیے آ گیا ہے, لیکن اللہ کا سسٹم نظام دیکھو کہ بچھو کو مینڈک نے دریا پار کرایا, آ کر سانپ کو مارا, واپس چلا گیا. آپ قریب گئے اس کو جگانے کے لیے تو اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی. آپ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ شرابی, اور اس کے لیے ایسی حفاظت, اس کے لیے ایسا نظام. اللہ 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 اللہ. اب سورج غروب ہونے لگا تو وہ نوجوان, اس کی آنکھیں کھلی, وہ ہوش میں آیا. آپ نے جب سارا واقعہ اس کو سنایا, یہ سانپ جو مرا ہوا ہے یہ تجھے مارنے آیا تھا, اللہ نے تیرا کیسا انتظام کیا, اللہ نے تیری حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک پورا سسٹم چلایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ شخص مٹی اٹھا کر اپنے ماتھے پر ملنے لگا کہ میں اتنا گناہ گار, اتنا خطا کار, رب کی اتنی نافرمانی کرنے والا, مگر وہ ذات گناہ گاروں کو اتنا نوازتی ہے تو جو نیکیاں کرتا ہوگا اللہ اسے کتنا نوازے گا.